پہلے تو یہ بات میں صرف حلیمہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن رات جو طوفان اس گھر میں اٹھا ہے، استغفر اللہ، اس کے بعد تو میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے تم دونوں کو بٹھا کر یہ بات کرنی ہوگی۔ دیکھو، تم دونوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سہاگ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے ارد گرد کسی سہاگن کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اکثر عورتوں کا یہی رد عمل ہوتا ہے، وہ اندر سے خود خوش نہیں ہوتی، اس لیے وہ اور کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتی۔ ایسے میں ان کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ حریم کے ساتھ بھی یہی سب چل رہا ہے۔ وہ فراز اور سمین کو خوش دیکھتی ہے تو اسے جلن محسوس ہوتی ہے، اوپر سے یہ دیورانی جٹھانی کا جلاپا الگ۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے، بلکہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس نے سمین کے اوپر بہتان لگایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ قصوروار ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد اسے اپنے جذبات کے اظہار کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید اسی لیے وہ ایسا کر رہی ہے۔ لیکن آپا، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ سمین بے قصور ہے، بے گناہ ہے؟ دیکھو حلیمہ، فراز اور اسفن دونوں میرے بھتیجے ہیں، مجھے ان دونوں سے پیار اور محبت برابر ہے۔ اس رشتے سے تمہاری دونوں بہویں بھی میرے لیے برابر ہیں۔ ایک بات میں تم سے ضرور کہوں گی، تمہاری چھوٹی بہو میں اتنی جرت اور بے باکی نہیں ہے کہ بھرے پورے گھر میں کسی کو ملنے کے لیے بلا لیتی۔ اور یہ صرف میرا یقین نہیں، زندگی بھر کا تجربہ ہے۔ جی آپا، مجھے لگتا ہے سمین کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے۔ بہت زیادتی۔ کردار پر آئی گالی کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی، پھر بھی اگر بات گھر کے گھر میں رہتی، سسرال میں رہتی، میکے تک نہ پہنچتی تو 2-4 دن میں سب بھول بھال جاتے۔ لیکن فراز نے تو اسی وقت اس کے باپ کو بلا کر معاملہ اور بگاڑ دیا۔ پاپا آپ ہی بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی مشورہ دیجیے۔ بھائی وہ اس گھر کی بہو ہے، عزت ہے اس گھر کی، تم لوگ جاؤ اسے منع کر لاؤ۔